حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی صورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے وہ صورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے کہ میری جانب سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ شکل سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت سورہ اول میں نظر آئی۔ فرمایا اے ملک الموت اگر تم فاجر کوئی صورت میں دیکھے تو اس کی عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ موت پر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے دعا کیجیے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا تھا، اگر چاہے یہ تو آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک عاقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری لیے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی طرف سے وہ موقع آیا جب آپ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ موت کے قریب ہونے کو ہیں، آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کر دے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ لمبی زندگی گزاریں جو زیادہ بہتر ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا کہ جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی، حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے دعا کیجیے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجیے اور کھانا پکوائیے اور فقیروں کو اہل حاجت کو تقسیم کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی اور جو لوگ حاضر ہوئے ان میں سے ایک کمزور نابینا شخص بھی تھا جس کے ساتھ ان کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا جو دسترخوان پر بیٹھا اور جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں جانب ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے منہ تک نوالا پہنچایا، پھر اس نابینا نے دوسرا نوالے لیا جس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس کے حال کا سبب دریافت فرمایا۔ اس نے کہا کہ آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ خدا سے دعا کی خداوند میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے آپ نے مقرر کر چکا ہے، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کریں تو ملک اور موت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیکم۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ ملک الموت نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم مقدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور کہا کہ خداوند کریم تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم نے کہا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو وحی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزومند ہو۔ اور یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم مقدس کی جانب روانہ ہو گئی۔